نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 58، 59، 60 تا 64۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی دین کی حفاظت کے خاطر ہجرت کی ہے، وطن چھوڑا ہے، اور جن کا ذکر گزشتہ آیت میں الذین اخرجوا من دیارہم کے الفاظ سے ہو چکا ہے، پھر ہجرت کے بعد کفار کے ساتھ مقابلے میں قتل کی گئے یا ویسے طبعی موت مر گئے، وہ ناکام نامراد نہیں ہے، وہ محروم نہیں ہے۔ گویا کہ وہ ہر قسم کی کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہے، گو کہ دنیا کی لذات سے محروم ہے، اور دنیا کی لذات سے محروم ہو گئے، لیکن اخروی کامیابی، کامرانی، سرفرازی ان کے مقدر بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمدہ رزق اور جنت کی بے شمار لازوال نعمتوں پر مالا مال ہوں گے، اور یقیناً ان اللہ لہو خیر الرازقین، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان مہاجرین مجاہدین کو ایسا مسکن دے گا جس پر وہ راضی ہوں گے، جس پر وہ خوش ہوں گے، اور بلا شبہ اللہ رب العالمین ہر کام حکمت سے، مصلحت سے خوب جانتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اور حلیم ذات ہے۔ دشمنوں کو فوراً جلدی سزا نہیں دیتے، بلکہ مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ یہ جو مضمون ہم نے ذکر کیا، یہ اس لیے کہ جو شخص دشمن کو اس قدر تکلیف پہنچا دے جس قدر دشمن کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہو، برابر سرابر ہونے کے بعد اگر دشمن کی طرف سے زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور مدد کرے گا، امداد کرے گا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے نصرت کا، مدد کا، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے مدد پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ ایک بات ذہن میں رکھ کے کہ مظلوم کے دو قسم ہے۔ ایک مظلوم وہ ہے جس پر دشمن نے ظلم کیا، اور اس مظلوم نے نہ ظلم کا انتقام اور بدلہ لیا، معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور دوسرا مظلوم وہ ہے جس نے دشمن کے ساتھ برابری کا انتقام لیا، برابر سرابر انتقام لیا، مگر دشمن نے انتقام کی غرض سے دوبارہ حملہ کیا، مزید ظلم کیا، جبر کیا، زیادتی کی۔ تو آیاتی مذکورہ میں یہ دوسرے مظلوم کا ذکر ہے، اگرچہ اللہ کے نزدیک پہلے قسم مظلوم کا عمل زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک بندہ نے پہلے ہی ظلم پر صبر کیا، ظالم کو معاف کیا، انتقام نہیں لیا۔ قرآن کی آیت ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ مِنَ اللَّهِ۔ اور ظاہر ہے کہ ظلم پر صبر کرنا، معاف کرنا،
انتقام لینا، یہ اصحاب عزیمت کا کام ہے، اس کے لیے دل اور گردہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جس شخص کا تذکرہ آیات مذکورہ میں ہوا، جس نے اپنی دشمن سے برابر کا بدلہ لیا، اگرچہ قرآنی آیات کے مطابق افضلیت سے محروم رہا، افضل، اعلیٰ اور اولا عمل پر عمل نہیں کیا، تو اب اس پر شبہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ شخص اب یہ شخص شاید نصرت و مدد سے محروم ہو گیا۔ تو اس شبہ کو دور کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے آیات کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ لعفو غفور، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی کمی کوتاہی پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین عفو ہے، غفور ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا ذالک بأن اللہ یولج اللیل، اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی اور سناٹے کو ان کے روشنی اور چیل پیل میں، اور اس طرح کے ہنگامے اور چیل پیل کو رات کی خاموشی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تولج اللیل تدخل اللیل، جس کے نتیجے میں کبھی رات بڑی اور دن چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات چھوٹی اور دن بڑی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح کے بے پناہ کارنامے دن رات لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو رب العالمین کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل ہے۔ انقلابات، بڑے بڑے انقلابات آتے رہتے ہیں، اور جس ذات کی قدرت، طاقت اتنی کامل و مکمل ہو، اس ذات کے لیے مومنین کی نصرت نہ کوئی مشکل ہے اور نہ کوئی قابل تعجب ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ کے سامنے کسی طاقت کی مجال نہیں ہے جو اللہ کے سامنے مزاحمت کرے، کیونکہ اللہ کی ذات ہست میں وہ ہستی ہے، وہ کامل و مکمل ہستی ہے جو کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ صرف اللہ کی ذات کامل و مکمل قدرت والا ہے، اور یہ جو لوگ مخلوق ہے جو اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے نیست میں نیست ہے، فانی ہے، محتاج ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، باطل ہے۔ ان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ تو بڑا بلند و بالا ہے، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تجھے کچھ خبر ہے؟ کیا تو نے دیکھا ہے، تو نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی برسایا، جس نے زمین کو سرسبز و شاداب بنایا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں پر باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ رب العالمین بے پرواہ ہے، غنی ہے، صمد ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور ہر طرح کی تعریف و توصیف کے لائق ہے۔ کائنات عالم میں ہر حامد کی حمد یہ مختص ہے رب العالمین کے لیے، لہٰذا عالم انسانیت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت نہ کرے، اور ساری طاقتیں اللہ ہی کی ہے۔
فرمایا والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر شہید ہوئے، او ماتوا، یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ، اللہ رب العالمین ان کو ضرور رزق دے گا، رزقاً حسناً، اچھا رزق، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العالمین، لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا، وہ ضرور داخل کرے گا انہیں ایسے مقام پر، مدخل میں، مدخلا یرضونہ، جسے وہ پسند کرتا ہو، وَأَنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، بردبار ہے، ذالک، یہ اس لیے کہ ومن عاقب، جو شخص سختی کرے، بمثل ما عوقب، جیسا کہ ان پر سختی کی گئی ہے، ظلم کی گئی ہے، بھی اس پر، ثم بغی علیہ، پھر ظلم کیا گیا اس پر، لینصرنہ اللہ، تو اللہ رب العالمین ضرور مدد کرے گا ان کا، ان اللہ لعفو، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، غفور، بخشنے والا ہے، ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین، یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العالمین، سمیع، سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے، ذالک، اس لیے، بأن اللہ، کہ اللہ رب العالمین، هو الحق، وہ حق ہے، سچ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العالمین، ما يدعون من دونہ، وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا، هو الباطل، وہ جھوٹ ہے، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت جھوٹ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العالمین، هو العلی، علی شان ہے، بلند و بالا ہے، الکبیر، بہت بڑا ہے، الم ترا، کیا نہیں دیکھا ہے تو نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے، انزل، نازل کیا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فتصبح الارض، کہ ہو جاتی ہے اس سے زمین، مخضرۃ، سرسبز و شاداب، ان اللہ لطیف، بے شک اللہ رب العالمین بڑا باریک بین ہے، خبیر، خبردار ہے، لہو، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العالمین، لَهُوَ الْغَنِيُّ، بے شک بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، الحمید، حمد کے لائق ہے، خوبیوں کے لائق ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔